وہ رو رہی تھی ہر رات کی طرح۔ آج بھی رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ روز تہجد کی نماز پڑھتی تھی کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا بھی گناہ قابل معافی بن جائے اور اس کو بھی مل جائے۔ 3 سال سے اس نے ہر روز رو رو کر دعا مانگی تھی۔ وہ ہر رات روتی تھی اپنے رب کے سامنے۔ آج اس کے اپنے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دے۔ وہ اس شخص سے بے حد محبت کرتی تھی جس نے اسے زندگی کی ہر خوشی دی تھی۔ وہ رات بھر جاگ کر کام کرتا تھا کہ اس کی ہر خواہش پوری کر سکے۔ وہ میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے اوقات سے بڑھ کر اس کی خواہش کا احترام کیا لیکن اس نے اس شخص کو دھوکہ دیا۔ دھوکہ ہی تھا، غلطی، جرم، گناہ۔ 3 سال سے وہ ہمت کر رہا تھا کہ کیسے وہ شخص کا سامنا کرے گی۔ وہ اسے دیکھنا پسند کرے گا، اس سے ویسے ہی محبت کرے گا اور اسے اپنے سینے سے لگائے گا جیسے ہمیشہ لگاتا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ بیڈ کی سائیڈ خالی تھی۔ اس کا 2 ماہ کا بیٹا جیک سو رہا تھا۔ یونگی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس وقت وہ ہمیشہ کی طرح لان میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز اس کو دلی سکون دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس گناہ میں اکیلی نہیں ہے، وہ شریک ہے، مگر پھر بھی اسے اتنا احساس نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جان سے پیاری بیوی نے رو رو کر آنکھوں کا حشر کر لیا ہوگا۔ وہ کبھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ اس کو احساس سے جرم سے کیسے باہر نکالے۔ وہ ہر کوشش کر چکا تھا لیکن وہ اس سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ یونگی اس سے محبت کرتا تھا، اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شادی کے شروع میں معافی مانگ چکا تھا، جیسے اس نے یہ کہہ کر قبول کر لیا تھا کہ جتنی غلطی میری ہے اتنی ہی آپ کی ہے۔ آیت کی بات پر یونگی کا احساس جرم تو کم ہو گیا تھا لیکن آیت کا احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ یونگی نے اس کو سمجھنے کی بہت کوشش کی تھی کہ ہماری فیملی ہے، ہمارا ایک بچہ ہے، جس کے بعد آیت نے یونگی سے اس بارے میں بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب یونگی کی نیند نہیں آنی تھی۔ اس نے اب کمبل کی ایک طرف پھینکا اور باہر نکلا۔ کیونکہ جیون صاحب ہارٹ کے مریض تھے اور کروڑوں کی جائیداد جو وہ ورکر کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پڑھائی کے دوران ہی اس بات
کر چکے تھے کہ چاہے جو مرضی کر لے، کرنا تو اسے بزنس ہی ہے، اور یہ شاید یہ پہلی بات تھی جو ان کے بیٹے نے مانی تھی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جنگکوک اپنا گھر بسا لے۔ ہیلو آرمی، کیسے لگا آپ سب کو یہ اسٹوری کا پارٹ؟ مجھے کمنٹس میں بتانا، اور کون کون چاہتا ہے کہ میں رات تک اس کا پارٹ اپلوڈ کروں، مجھے کمنٹس میں بتاؤ پلیز سپورٹ میں۔ یہ بہت اچھی اور انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، پلیز کمنٹس میں اپنے رائے بتاؤ۔ اللہ حافظ۔